بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے کیا علی شیعوں ہی کے ہیں۔ یہ موضوع اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ آج ناسبیت اور خارجیت اپنی پوری قوت کے ساتھ خاندان علی و بطول پہ حملہ آور ہے۔ یزید جیسوں کی تعریف کی جا رہی ہے اور دشمنان علی و سید الشہداء کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں شیعہ جوانوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیے، ایک طبقہ الحمدللہ اہل سنت علماء میں سے بھرپور انداز میں شیعیت سے بھی بڑھ کے فضائل اہل بیت بیان کر رہا ہے، لہذا یہ کوئی شیعوں ہی کا سرمایہ نہیں ہے۔ اور خود خاص کر ہمارا تعلق چونکہ نہج البلاغہ سے ہے، اور ہم اس لیے عرض کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ پہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ کہا کہ یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ پتہ نہیں علی شیعوں ہی کے ہیں تو اب علی کا کلام بھی پھر شیعوں کا ہی ہے۔ ہماری ایک ویڈیو بہت پہلے ہم نے کہیں ریکارڈ کی تھی کہ یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ علی کی کتاب ہے جو شیعوں کے پہلے امام ہیں، اہل سنت کے چوتھے امام ہیں، اور اس میں توحید کی، معرفت کی، دنیا کے میں زہد کی اور قیامت اور معرفت کی باتیں ہیں۔ اس لیے اس کو یہ کہنا کہ یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ شیعوں کی نہیں علی کی ہیں۔ البتہ اگر کوئی کہے کہ یہ شیعہ کے ہیں علی تو اس پہ ہمیں فخر ہے کہ علی کے ساتھ مربوط ہیں شیعہ۔ لیکن علماء اہل سنت نے جس انداز سے فضائل امیر المومنین بیان کیے ہیں، شاید اتنی ہمت اس دور میں شیعہ کو بھی نہ ہو سکے۔ اور ہمارا چونکہ تعلق نہج البلاغہ سے رہتا ہے، اس دور میں جو نہج البلاغہ پہ کام کیا ہے الحمدللہ بھرپور ایک کتاب کام کیا ہے اہل سنت علماء نے۔ مثلا میں پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت کے چند جملات، یہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ایک درس تصوف دیتے ہیں، اور اس میں نہج البلاغہ کی جب بات آتی ہے تو لکھتے ہیں کہ یہ کتاب نہج البلاغہ بالعموم اہل تشیع کی کتاب تصور کی جاتی ہے اور انہی کے ہاں مقبول اور معتمد ہے۔ اہل سنت کے ہاں بالعموم یہ متداول نہیں ہے، مگر بڑے بڑے اکابر علماء اہل سنت نے بھی، مصر اور شام کے عرب دنیا کے علماء اہل سنت نے بھی اس کتاب نہج البلاغہ کی شرح، اس کی تخریج، تحقیق اور اس پر تعلیقات لکھی ہیں۔ یعنی یہ کتاب نہج البلاغہ کئی جہتوں سے، میں جس کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں وہ یہ جملہ ہے کہ یہ کتاب کئی جہتوں سے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں اس کے بہت سارے حصے باہم مقبول ہیں۔ یعنی اس کو یہ مت کہیے کہ یہ شیعوں کی کتاب ہے اور یہ سنیوں کی کتاب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ مجموعہ ہے خطبات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سیدنا مولا علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم چونکہ امام ولایت ہیں اور فاتح باب ولایت ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے فاتح باب ولایت ہونے کی خبر اس معروف حدیث کے ذریعے دی ہے جو حدیث غدیر خم ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ وہ چونکہ فاتح ولایت ہیں سو جمیع اولیاء و علماء کرام نے اور جمیع تصوف کی طرق سلاسل کے صوفیاء و علماء عرفاء اور مشائخ نے آپ ہی سے بالواسطہ یا بلا واسطہ اکتساب فیض کیا ہے، سو معرفت میں آپ کا کلام بہت بلند ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، انا دار الحکمت وعلی بابہا۔ اب یہ نہج البلاغہ پہ 28 صفحات ان کے ہم نے یہ ٹائپ کیے ہیں، اور کبھی ایک تفصیلی ویڈیو ہم اس پہ پیش کر چکے ہیں کہ نہج البلاغہ سے درس تصوف۔ آج کا ہمارا جو سیشن ہے ہم اس میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ علی کو فقط شیعوں کا نہ سمجھیے، الحمدللہ بڑے علماء اہل سنت بھی علی کے کلام کی وضاحت بھی کر رہے ہیں۔ مثلا میرے پاس جو کتابیں موجود ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جناب رئیس احمد جعفری ایک اہل سنت دانشور، ان کی کتاب موجود ہے۔ جناب عبدالرزاق اہل سنت ہیں، ان کا نہج البلاغہ کا ترجمہ موجود ہے، یعنی رئیس احمد جعفری صاحب کا ترجمہ ہے نہج البلاغہ، عبدالرزاق صاحب کا ترجمہ ہے نہج البلاغہ، شیخ محمد عبدہو مشہور ہیں، ان کا ترجمہ ہے نہج البلاغہ، صبحی صالح کا کام ہے۔ اس وقت سعودیہ کے ایک اسکالر حسن الفرحان ہیں، مفتی ہمدرد کے دروس موجود ہیں۔ ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے شیخ محمد حسن نائل مرصفی
یہ مصر کے ہیں، ان کی یہ کتاب کا حاشیہ ہے اور بڑا خوبصورت حاشیہ ہے، اور وہ اس میں فرماتے ہیں کہ میں حاشیہ لکھ ہی اس لیے رہا ہوں تاکہ علی کا یہ کلام عام ہو اور عام افراد اس سے مستفید ہوں۔ اما غرضنا من ھذا الکتاب فلا حاجت، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یکسر بین الناس بعد ان احتکرہ قوم، بعض لوگ اس کی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم نہج البلاغہ کی شرح لکھ کے اور حاشیہ لکھ کے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہج البلاغہ عام ہو اور عوام کو معلوم ہو، لہذا بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جناب مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر ہے، یہ بھی رئیس احمد جعفری نے اپنے نہج البلاغہ کے ترجمے کے مقدمے میں لکھا ہے، شذرات میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کچھ شیعوں ہی کے نہیں مشکل کشا علی، یہ رئیس احمد ندوی صاحب نے مولانا ظفر علی خان صاحب کا شعر لکھا ہے کہ کچھ شیعوں ہی کے نہیں مشکل کشا علی، ہر رن میں نعرہ سنیوں کا بھی ہے یا علی۔ تو یہ شیعہ بھی اپنی اس وراثت کو مت خیال کریں کہ یہ ہماری وراثت ہے، شیعہ سنی دونوں کے، کسی کے پہلے امام ہیں تو کسی کے چوتھے امام ہیں۔ بہرحال بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ضمن میں عرض کرنی تھیں، اتنا عرض کروں۔ مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر ہے، ناز مجھ کو بھی ہے اپنی بو ترابی پر، تو سب بو ترابی پہ ناز کیجئے اور یا علی کہتے رہیے، اس لیے تاکہ یہ ناسبیت اور خارجیت اپنی حقیقت کو سمجھ سکے۔ اور میں اس پہ مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ فرق کیجئے ناسبیت و خارجیت اور سنیت۔ الحمدللہ اہل سنت علماء بھرپور انداز سے فضائل علی و اہل بیت بیان کر رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں ان کی محنتوں سے استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک خواہش یہ ہے کہ یہ کلام علی کو بھی شیعہ سنی میں تقسیم کے بجائے اس کے موتیوں کو آپ لیجئے۔ حکمت نمبر 45 میں دیکھ رہا تھا، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں محبت کرنا یہ آدھا عقل ہے، یعنی اگر آپ نے اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنا ہے تو دوسروں سے محبت کیجیے۔ اور محبت کیسے ہوتی ہے؟ محبت جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خط 53 میں مالک اشتر کو لکھا، مالک اشتر آپ مصر جا رہے ہیں، اما اخ لک فی الدین، وہ مصر والے یا آپ کے دینی بھائی ہیں، اور نذیر لک فی الخلق، یا مخلوق خدا ہونے میں تجھ جیسے ہیں، یعنی دینی بھائی ہوں تو ان کا بھی خیال کیجیے، اور اگر مخلوق خدا ہی مد نظر رکھیے، دین ان کا الگ ہی صحیح لیکن وہ بھی مخلوق خدا ہیں، تو مخلوق خدا سمجھ کے ان سے محبت رکھیے۔ تو التودد نصف العقل، یہ حکمت نمبر 45 کا جملہ ذہن میں رکھیے اور کوشش کیجیے ایسے حکمت بھرے جملات جناب امیر علیہ السلام کے ہم اپنے سینوں میں سمائیں۔ اور اس وقت جو بحثیں چلتی ہیں حقوق انسانی، مثلا میں گزارش کروں گا خط 25 اگر دیکھیے جائیے، حقوق انسانی بتلائیے بلکہ حقوق کے حیوانات بتلائیے۔ جناب امیر علیہ السلام زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے فرد کو تاکید کر رہے ہیں، فرماتے ہیں جب زکوٰۃ میں کچھ اونٹ ملیں اور اونٹنیاں ملیں جن کے بچے ہوں، دو جملے اور گفتگو تمام، امام فرماتے ہیں ایک ہی اونٹ پہ سواری کر کے اس کو لاغر نہیں کر دینا، بدل بدل کے اونٹ سواری کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دودھ والی اونٹنی، ایک ہی اونٹنی کا دودھ زیادہ نہیں دو لینا، اس میں بھی عدالت سے پیش آنا تاکہ ایک اونٹنی کے بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ اونٹ پہ سوار ہونے میں بھی عدالت، اونٹنی کا دودھ دوہنے میں بھی عدالت۔ یہ ہے وہ علی جو شیعہ کے پہلے امام ہیں اور اہل سنت کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ پروردگار ان کی حکمت بری باتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔